نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر سامعین ذی وقار، سب سے پہلے تو رمضان المبارک سے پہلے ایک ماہ پہلے بلکہ اس سے ایک حاضری ہوئی تھی، پھر ایسا کوئی معاملات اور مصروفیات اسی حضور کے ذکر میں ہی ایسی کچھ زیادہ ہوئی کہ میں یہاں پر حاضر نہ ہو سکا، اور دل یہیں پر اٹکا رہتا تھا کہ پہنچ کیوں نہیں پا رہا، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، مگر شکر الحمدللہ کہ لوٹ کر واپس ذکر رسول اور ذکر رسالت مآب کے لیے ہم آئے۔ آج کا موضوع یہ شب بیداری کی محفل، جو کہ ہر ماہ کے دوسرے ہفتے میں ہفتے والے دن ہم یہاں پر ڈاکٹر شجاعت قادری صاحب، جواد بھائی اور طاہر بھائی کے گھر پر منعقد پذیر ہوتی ہے۔ آج کی شب بیداری کی محفل میں عمومی طور پر ہم اپنے موضوعات کو رجوع الی اللہ، محبت الہیہ، عشق الہیہ اور تزکیہ نفوس، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بندگی سے، سیرت سے اور خلق و اخلاق کے پہلو سے خود کو مالک کے ساتھ وابستہ کرتے ہوئے ہدایت کا سما پیدا کرنے کی سعادت قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں۔ آج کا مضمون حالات کے مطابقت اور پیش نظر کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، آپ کی ذات پر جس طرح سے حملہ کرنے کی جسارت کی گئی اور کی جا رہی ہے، میں نے چاہا کہ اس حوالے سے ہم اپنی بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہوئے اپنے تحریک منہاج القرآن کے بیانیوں کو بھی بیان کر سکے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کی نوکری کیسے کرتے ہیں اور ہمارا حق کیا ہے۔ یاد رکھیے، جب محبت ہو جاتی ہے، کسی عام محبت کا ہم نقص برداشت نہیں کرتے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس میں بڑے نقص اور کمیاں ہوں، اور وہ رب کا حبیب جو محبوب خدا بھی ہے، جو خالق کائنات کا حبیب ہے، جس کی خاطر اس نے ساری کائنات کو سجایا ہے اور ایسا حبیب بنایا، خلقت مبرأ من کل عیب، جو ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے، جس کے تخلیق کی بات کی جائے تو اس جیسا حسن و جمال میں رعنائی والا کوئی نہیں، جن کے اخلاق و خلق کی بات کی جائے تو اللہ کریم جن کے خلق و اخلاق عظیمہ، اور فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
حبیب میں نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا دیا ہے. جن کے خصائص کی بات کی جائیں تو سارے نبیوں کے خصائص و معجزات اپنی جگہ، اور تاجدار کائنات کے معجزات کی کثرت ان سب پر حاوی اور کمالات نظر آتے ہیں، جن کے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اگر وہ ایک ہی ذات ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہے. اور یہ بات کر کر محبت اور ایمان کا تعلق، نماز بھی اس لیے نماز ہے کہ اس میں رب باری تعالیٰ نے سنت حبیب کو رکھا ہے. خلق و اخلاق بھی وہی خلق و اخلاق ہے جو آقا کی سیرت سے نصیب ہوا ہے. تو ہمارے ایمان کا مرکزی نقطہ ہی ذات مصطفیٰ ہے. ہمارے ایمان کی جان ہی ذات حبیب داور ہے. اور اس کے ساتھ تاجدار کائنات کی تعظیم کرنا، آپ کی تکریم کرنا، آپ کا ادب کرنا. حالانکہ اللہ بڑا ہے، رب العالمین ہے، مگر اس نے خود رب ہو کر بھی اپنی محبت کی بارگاہ کے آداب سنائے اور بتائیں. میں نے چاہا کہ اس حوالے سے آج گفتگو کو ذرا ہٹ کر بیان کیا جائے اور تاجدار کائنات کی نموش رسالت کو اس اینگل سے بھی بیان کیا جائے، چونکہ ہندوستان کے اندر ایسی جسارت کی گئی اور یہ بے قاعدہ نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے پوری دنیا کے اندر. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان پر میڈیا وار کی ہے، ہم نے ان کے جوانوں کو ایمان سے کھوکھلا کرنے کے لیے ہر طرح کا فیشن، ہر طرح کی برائی، ہر طرح سے میڈیا کو یوز کر کے ان کو فینٹیسی کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر اور ہر طرح کی برائی کے عنوان کے طور پر ایک زندگی کو رنگینیوں میں، ظاہری رنگینیوں میں گزر و بسر کرنے کے لیے ان کو ایک کیا کہتی ہے اسٹیٹ عطا کر دی ہے کہ یہ دیکھو یہ اسٹیج سیٹ ہوتا ہے. اور اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کے نبی کے بارے میں بات کر کے کہ کیا ابھی بھی ان میں غیرت ایمان باقی ہے؟ کیا اب بھی یہ بولتے ہیں کہ چپ کر کے نکل جاتے ہیں؟ اور کبھی یہ آواز ڈنمارک سے اٹھتی ہے، کبھی فرانس سے اٹھتی ہے. اور سمجھنے والی بات یہ ہے یہ سب کچھ سرکاری سرپرستی میں ہوتا ہے. آواز کو اٹھا کر پھر اس بندے کو سائڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق اگلا سفر کیا جاتا ہے، پھر ڈائمنشن کو اور تیز کیا جاتا ہے، اس ہائیبرڈ اور اس میڈیا وار کو اور تیز کیا جاتا ہے، اس کے اسپیکٹس بدلے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے اسلامی معاشرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، محبت، چاہت اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹانے کے لیے نئے نئے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ وہ آنے والی نسلوں کو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دل سے تاجدار کائنات کی محبت کو محو کر دیا جائے. جب یہ اپنے نبی سے، ذات سے تعلق کمزور کر بیٹھیں گے تو پھر ان کی بات ماننا تو جدا ہو جائے گی نا. میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. اگر انسان اور اولاد کے ذہن میں ماں باپ ہی متنازع ہو جائے تو ان کی بات مانے گا کوئی؟ ایسی بدبختی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق مضبوط نہیں ہے، اور اس تعلق مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کا مفاد غالب آ جاتا ہے. اور اس کے لیے اس دفعہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر جسارت کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے، جسارت کی گئی ہرزہ سرائی کرنے کی. میں تو لفظ بھی کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کسی کی کیا جرت کوئی میرے محبوب کو کچھ کہہ سکے. ارے چاند کی طرف کوئی منہ کر کے تھوکے تو چاند کا کیا جاتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی ذات کو کوئی کیا کہے،
جس کو رب نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مگر اسی اللہ نے خود کہا جب ابو لہب نے کچھ کہا تو رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ پہنیا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، میرے محبوب کو کہتا ہے۔ اللہ کریم تو مالک ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مالک سب کا ہوں، مگر جب محبوب کی بات آئے تو پھر حبیب سے آگے کوئی نہیں ہوتا، حبیب کی بات کرتا ہوں، محبوب کی بات کرتا ہوں۔ تو اب اس کو کہنے والی اور یہ جسارت کرنے والی بھی خاتون ہے۔ بی جے پی، آر ایس ایس، یہ ایک نام ہے، ہم تو نام لیتے بھی احتیاط کریں بھئی، ایک نام ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے تو سمجھیں تاجدار کائنات نے عورت کو کیا حقوق عطا کیے اسلام میں۔ وہ عورت جس کو اسلام سے پہلے کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، جون سی مرضی سیولائزیشن اٹھا کر دیکھ لیں، جون سی مرضی تہذیب کی ہسٹری کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جس کی ماں کی بھی کوئی اتنی عظمت نہیں تھی، جس کی بیوی ہونے کی بھی عظمت نہیں تھی، جس کی بیٹی اور بہن ہونے کی بھی عظمت نہیں تھی، مگر تاجدار کائنات کے باری جائیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واری جائیں، تاجدار کائنات نے ماں کو کیا عظمت بخشی۔ ہم جو جتنے نیک اعمال کرتے ہیں، جتنی اچھائیاں کرتے ہیں، جتنی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مقصد انعام بھی ہے اور قربت بھی ہے کہ جنت مل جائے۔ واری جائے تاجدار کائنات کے، فرمایا یہ جنت میں نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ کر ماں کا رتبہ بلند کر دیا ہے۔ ماؤں کو فخر کرنا چاہیے کہ تاجدار کائنات نے انہیں کیا عظمت بخشی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابیات بیٹھی ہیں، پہلے تو گلہ کیا یا رسول اللہ صرف مردوں نے آپ سے فائدہ اٹھانا ہے، ہمارا نہیں دل کرتا آپ کی زیارت کریں، آپ کے پاس بیٹھیں۔ حضور نے یہ بات سنی تو کہا ٹھیک ہے، تو ہفتے میں ایک دن رکھا تھا جس میں صرف سرکار خواتین صحابیات سے نشست کر کے ان کو تعلیم اور تلقین کرتے۔ ان میں سے ایک نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ناقص ہیں نا، کمیوں والی ہیں نا، اس لیے تو رب نے کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا۔ حضور نے اس سے پیارا جواب عطا کیا، کیا فرمایا کیا یہ کم ہے کہ نبی تمہاری گود میں پلوان چڑھتا ہے اور تم نبی کی بھی ماں ہو؟ یہ عظمت خاتون کو عطا کر رہے ہیں تاجدار کائنات۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں بیٹی کو کیا عظمت دے رہے ہیں، جب بیٹی کے پیدا ہو جانے پر لوگوں کی شکنوں پہ جبیں پر چکن آ جائیں، آنکھیں جھک جائیں، چہرے لٹک جائیں، اور بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جائے، زندہ دفن کر دیا جائے۔ اس دور میں میری سرکار کہیں بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، اور حضور اشارہ کر کے یوں فرمائیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور حضور نے بیٹی کو رحمت قرار دے کر، یاد رکھے رحمت کی صدقے جنت عطا کرنے کی حقیقت نہیں کھول دی، جنت نہیں عطا کر دی، تو بیٹی کو رحمت کس نے قرار دیا؟ اور حضور نے فرمایا جس کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ ماں بڑی برکتوں والی ہے، یہ تاجدار کائنات نے فرمایا ہے۔ اور جس دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، سرکار کھڑے ہو کر اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا استقبال فرماتے ہیں۔ یہ عظمتیں کیا ہیں؟ کیونکہ ایک عورت ہے جو ماں بھی شاید ہو، جو بیٹی بھی ہو، جو ہو سکتا ہے بہن بھی ہو، کسی کی بیوی بھی ہو، مگر اس نے تاجدار کائنات کو کبھی پڑھا نہیں۔ میں چاہوں تو فتوے کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، مگر میں بتانا چاہتا ہوں بیوی تم نے میری سرکار کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ میری سرکار کوئی رحمت للمومنین نہیں ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے، تاجدار کائنات تو وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ایک غزوہ کے اندر قیدی آئے اور ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، خاتون تھی، جس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ تاجدار کائنات نے اپنی کملی مبارک اس کے سر پر اوڑھ دی کہ یہ دوپٹہ بن جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا، بیٹی تو ہے نا، یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے۔
یہ انڈیا کے اندر جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، جن کے دروازے پر ہندو بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، اور عجیب پیشے والے لوگ بھی ٹوکریاں لے لے کے منت کی جاتے ہیں ساڈا فلانا کام کامیاب ہو جائے۔ بتانا چاہتا ہوں یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ اصل میں تاجدار کائنات کے غلام ہیں۔ حضور نے اپنے حکم سے ان کو اسلام کی خدمت کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ قطب الدین مختار کاکی، حضرت امیر خسرو، حضرت ابو علی قلندر، حضرت مجدد الافسانی، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ ان کو کیسے لکھا اور پڑھا جاتا ہے؟ آج بھی ان صوفیاء کی خانقاہوں سے سب روٹی بھرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، جس کو کہیں ڈھوئی نہیں ملتی آ کر یہاں کھاتا ہے۔ اور پھر میرے داتا صاحب کا تو کیا ہی کہنا ہے جن کی نگری میں ہم رہتے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں یہ تاجدار کائنات کے غلام اور سیرت والے تھے۔ اس کا مطلب آپ لوگوں نے تاجدار کائنات کو پڑھا نہیں۔ اگلی بات بھی میں کروں گا انشاءاللہ۔ پھر تیسری بات، بیوی کو کیا عظمت دی۔ اسی ہندوازم کے اندر بیوی کو ستی کی رسم میں جلا دیا جاتا تھا۔ طلاق یافتہ طلاق تو ہے ہی نہیں ہندوازم میں۔ بیوی کو جو بیوی بیوہ ہو جاتی اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، اسے منحوس سمجھا جاتا، اور تاجدار کائنات نے بیوہ اور طلاق یافتہ سے خود شادی کر کے بتایا کہ سنو خاتون عام نہیں ہوتی ہے۔ خود اس سنت پر عمل کیا۔ تاجدار کائنات نے بیوی کو عزت اس کی ناموس کی حفاظت یوں کی کہ نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے کوئی جائیداد میں حصہ نہیں دیتا تھا۔ اسلام نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے، ماں کا حصہ بھی رکھا ہے، اور بیوی کا حصہ بھی رکھا ہے۔ اس پر کئی ذہن سوال کرتے ہیں، لو جی اگر لڑکا لڑکی برابر نہیں ہے، اگر برابر ہیں تو لڑکی کا ایک اور لڑکے کے دو کیوں رکھے ہیں؟ تو ان کو جواب یہ ہے کہ لڑکا تو باپ سے لے لیا وراثت کا حصہ اور بیٹی نے ایک حصہ لے لیا، مگر بیوی ہو کر جو شوہر سے حصہ لے گی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شوہر سے بھی تو لے گی جی، شوہر سے بھی حصہ ملے گا، وہ حصہ کہاں گیا؟ نہ رب کریم بے عدل ہے نہ اس کا حبیب بے عدل ہے۔ یہ میں آپ کو اشارتاً باتیں پیش کر رہا ہوں۔ آج وہ لوگ کہاں ہیں، وہ این جی اوز کے لوگ جو ویمن رائٹس کی بات کرتی ہیں، اور ہماری بیٹیوں اور بہنوں اور میڈیا ان کو کھل کے دکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، سوال غلط ہو یا جواب غلط ہو، بس ایک دفعہ بحث شروع ہو جائے اس پر، پھر دو گھڑے بن جائیں گے، کوئی اس طرف آ جائے گا کوئی اس طرف آ جائے گا، اسی بنیاد کے اوپر وہ اپنی بات کو پیش کر دیں گے۔ آج تاجدار کائنات نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا جب برائی اس لیے دکھائی جائے گی، جب ان سے کہا جائے گا برائی مت دکھاؤ، وہ کہیں گے ہم اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے یہ برائی ہے۔ اور فرمایا اصل میں ان کا مقصد برائی دکھانا نہیں ہوگا، برائی پھیلانا ہوگا۔ آج وہ دور آیا کہ نہیں آیا؟ آج کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اس لیے دکھا رہے ہیں لوگ بی ویئر ہوں۔ لوگ اس سے بی ویئر نہیں ہوتے، بلکہ اس سے شیطنیت، نفسانیت بڑھتی جاتی ہے۔ تو میں ان ویمن رائٹس والوں سے کہتا ہوں 1400 سال پہلے کون سی این جی اوز تھیں جنہوں نے تاجدار کائنات کو یہ سارے کام کرنے پر مجبور کیا؟ حضور نے تو تب یہ کام کر کے بتا دیا کہ خاتون کی عظمت کیا ہے۔ اب آتا ہوں دوسرے حصے کی طرف۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر ریسرچ کرنے والے نان مسلمز جو غیر مسلم ہیں، ان غیر مسلموں کو انگریزی میں کہتے ہیں اورینٹلسٹکس۔ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو بیس سمجھا رہا ہوں، میرے لیے آسان ہے میں نعرے لگواؤں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اصل نفس مسئلہ کیا ہے، جذباتی کر دوں۔ جذبات تو حضور کے عشق کے ساتھ ہمارے ہیں، مگر ان جذبات میں بھی ہم نے دور حاضر کے مطابق حضور کی محبت اور دفاع کا ہتھیار اٹھانا ہے۔ اب آج کے دور میں کوئی یہ سوال اٹھائے، حضور نے تو فرمایا جنت تلواروں کے سائے نیچے ہے،
لہذا تلواریں پکڑنی چاہیے، بندوقیں چھوڑ دیں، ہم جنگ کر لیں گے آج کے دور میں؟ بولیے نا، آپ بندوقیں چھوڑ دیں، توپیں چھوڑ دیں، جہاز چھوڑ دیں، گھوڑوں کا ذکر ہے جی قرآن میں، تو جہاز کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو فائٹر جیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے JF-17 تھنڈر کی؟ تو آپ کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہتھیار باندھنے پڑے کہ نہ باندھنے پڑے؟ اس کا اصل تعلق آپ کی نیت سے ہوگا۔ نیت کیا ہے؟ فساد کی ہے کہ جہاد کی ہے؟ یہ ایک علیحدہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اسلامک اسٹیٹ میں جہاد جو ہے وہ اسلامک گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے ہماری پاک آرمی موجود ہے۔ اب عرض کر رہا ہوں، سوال کو سمجھے۔ اب اگلا نقطہ نظر اورینٹلسٹک، جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں مستشرقین، کیا کہتے ہیں؟ میم سین تا شین قاف را یا نون، مستشرقین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان تو نہیں ہوتے مگر قرآن و حدیث میں علماء کی طرح ایکسپرٹی حاصل کرتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اسکالر ہوتے ہیں، نان مسلم اسکالر ہوتے ہیں، قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، اصول حدیث جانتے ہیں، اصول تفسیر جانتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں باقاعدہ، اور ان کا مشن ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ایسے نقطے تضادات کے نکال کر لوگوں کے سامنے، ذہنوں کے سامنے پیش کیے جائیں کہ اگر وہ اسلام کے پکے دشمن نہیں ہوتے تو دوست بھی نہ رہیں، آنے والی نسلوں میں وہ سوال کویسچن مارک رہ جائے۔ اور ان میں سے سب سے نازک مسئلہ جسے یہ اٹھاتے ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج، حضور علیہ السلام نے جو 9 سے 11 شادیاں کی تھی وہ، اور دوسرا مسئلہ اٹھاتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح کا۔ یہ دو مسئلوں کو اس قدر ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے اور ترکیب سے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر صحبت نہ ہو، کسی کا ہاتھ نہ ہو تو انسان بہک سکتا ہے۔ اور ایمان غیر متزلزل ایمان کے ہم بلا دلیل تاجدار کائنات کو ہر طرح سے پاک مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ جب تک نہیں ہوگا، لمحے بھر کی بات ہے ایمان غارت ہو جائے گا، لمحے بھر کی بات ہے ایمان غارت۔ اب یہ دو مسئلے جو بیان ہوتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، 25 سال تک تاجدار کائنات نے اس معاشرے میں پاکیزگی کا، اور ہمیشہ اس کے بعد بھی پاکیزگی کا مظہر رہے، جس دور میں برائی کرنا بہت آسان تھی، اور کون نہیں چاہے گا تاجدار کائنات کی قربت حاصل کرنا؟ اور کوئی اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون سے بھی شادی کرتا ہے، وہ بھی جس کی 2 شادیاں پہلے ہوئی ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر کی ہو، مگر وقتی ہو جاتی تو 25 سال حضور ان کے ساتھ گزارتے، 25 سال گزارنا بتا رہا ہے حضور سے بڑھ کر کوئی پیکر وفا والا نہیں۔ اور حضور علیہ السلام، آقا علیہ السلام ہماری طرح حوث ان کے قریب سے نہیں گزری، ورنہ کوئی بھی اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ 25 سال نہیں گزارتا، دولت لیتے تو اسے چھوڑ دیتے۔ اور آقا نے ان سے وفا نبھائی، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ایسی نبھائی وفا نبھائی کہ آخری عمر میں جب وصال ہو گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، حضور آخری دور تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر کھانا پکتا تو بھجواتے۔ اور ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا آپ ان بوڑھی مائی صاحبہ کارما کا ذکر کرتے رہتے ہیں جن کے آخری عمر میں لال لال مسوڑے بھی نظر آتے تھے؟ حضور نے فرمایا، خبردار عائشہ، میری خدیجہ کے بارے میں ایسی بات مت کرنا۔ جب لوگوں نے مال روکا، خدیجہ نے اپنا مال خزانہ میرے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ لوگوں نے انکار کیا، خدیجہ نے مجھ پر ایمان لا کر میری تصدیق کی۔ رب نے مجھے ساری اولاد اپنی اسی زوجہ سیدہ خدیجہ سے عطا فرمائی ہے، سوائے حضرت ابراہیم اور حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ مقام ہے۔ اب تعدد ازواج حضور کی زیادہ شادیاں 55 سال سے 59 سال کے درمیان ہوئی ہیں۔ کس سال میں؟ اس کی حکمت کیا تھی؟
اس کی حکمت یہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت سی حکمتوں سے پہلی حکمت یہ ہے کہ شادی شدہ خاتون سے حضور نے ایک خاتون کے سوا باقی سب کوئی طلاق یافتہ تھیں یا کوئی بیوہ تھیں، ان سے شادی فرمائی تھی اور کسی سے نہیں کی۔ اب ان میں مثال، ان میں پہلی بات کہ شادی شدہ خاتون اور طلاق یافتہ اور بیوہ سے شادی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک یہ بتانا تھا کہ لوگوں، بیوہ اور طلاق یافتہ بھی کوئی منحوس نہیں ہوتی، ان کی بھی عظمت ہے، اور ان سے نکاح کرنا، دوبارہ نکاح کرنا کوئی برائی نہیں ہے۔ حضور نے ان رسومات کو توڑ کر اور حق کا پرچم بلند کر کر بتائیں عورت کے حقوق کا تحفظ کیا کہ نہیں کیا؟ تحفظ کیا تاجدار کائنات نے۔ دوسری وجہ یہ تھی، غیر شادی شدہ خاتون اپنے مشاہدے میں، تجربے میں اتنی کامل نہیں ہوتی، اپنی رائے میں صاحب رائے نہیں ہوتی جتنی شادی شدہ ہوتی ہیں۔ ان میں تجربہ، مشاہدہ اور دنیا کو دیکھنے کا انگ اور طریقہ بدل جاتا ہے۔ اس حوالے سے حضور نے ان سے شادی کی تاکہ اسلام مضبوط طریقے سے ان کے ذہنوں سے آگے جا سکے اور علم دین مصطفیٰ پراپر اور پورے طریقے سے آگے پہنچ سکے۔ دوسری وجہ سماجی بات، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرتا ہے؟ سچ بولے۔ تاجدار کائنات نے حضرت زینب بنت حجج سے شادی کی، جو حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھی، طلاق دی انہوں نے۔ کیوں شادی کی؟ اس لیے تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے۔ پہلا تو منہ بولا بیٹے کے کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام میں، بیٹا اسی کا ہے جس کا باپ ہے، جس کے نسب سے ہے۔ اور دوسری وجہ کہ اس طرح حضور نے تعلق توڑا کہ اصلی رشتے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، مگر منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی ہوتا ہے، اس کی بیوی غیر محرم ہی ہوتی ہے، اس سے شادی ممکن ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی، تاجدار کائنات نے معاشرتی طور پر امت کو جوڑنے کے لیے شادی کی۔ مثلا یہودیوں کے قبیلوں سے حضرت صفیہ سے شادی ہوئی۔ اب ہوا ایسا کہ اس قبیلے کے بہت سے لوگ قیدی ہو گئے۔ جب تاجدار کائنات نے ان سے نکاح فرمایا تو صحابہ نے جو کنیزیں اور قیدی ہوئے تھے ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اب یہ تاجدار کائنات کے سسرالی ہیں، ہم ان کو قید رکھیں، یہ ہمیں حیا اور زیب نہیں دیتا، ان کا رہا کر دیا۔ پھر اس میں آگے آئیں، آقا علیہ السلام نے معاشرے کو مجتمع کرنے کے لیے قبیلوں سے طلاق یافتہ یا متعلقہ سے شادی کر کر یا بیوہ سے شادی کر کے بتایا، اور کہا لوگوں نے کہ حضور نے ہماری بیٹی سے شادی کر کے ہمیں عزت بخشی ہے، عظمت عطا کی ہے۔ یہ تاجدار کائنات کے واری جائیں، اس لیے رب نے کہا اور اللہ کریم نے ان کے لیے کہا، فرمایا لستن کاحد من النساء، ان عورتوں اور امہات المومنین کے باری جائیں۔ پہلے وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھیں، حضرت فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ تھیں، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہو گیا، رب نے کہا تم سب مومنوں کی مائیں ہو، وہ عظمت عطا کر دی اور کہا تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ جو عورت حضور کے نکاح میں آ جائے وہ عام نہیں رہی تو پھر حضور کیسے عام ہو سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے کہا۔ اب اس پر میں ایک اور آیت دیتا ہوں قرآن کی۔ اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیث۔ آج بھئی تھوڑا 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے، یہ بڑا حساس موضوع ہے، معاذ کی معذرت قبول کریں، میں ذکر بھی چاہتا ہوں اس میں ذرا انوالو آج ہو جائے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ آج یہ بڑا اہم موضوع ہے، آج کے لیے معذرت قبول کریں۔ اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، فرمایا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ بات اللہ نے عمومی اپنے سنت اور طریقہ بیان فرمایا ہے، عمومی طریقہ، اور تاجدار کائنات سے بڑھ کر بھی کائنات میں کوئی پاک ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی پاکی کا تصور کر سکتا ہو؟ تو رب نے کہا جو ہو ہی میرا بنایا ہوا پاک، جس سے بڑا کوئی پاک
نہ کبھی بنایا تھا نہ کبھی بناؤں گا۔ مالک بنا کیوں نہیں سکتا؟ کہا محبت ایک سے ہوتی ہے، وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کوئی دوسرا نہیں، جس طرح میں رب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا جب اس سے بڑا کوئی پاک نہیں تو میں اتنے بڑے پاک کے لیے کوئی ناپاک عورت تو نہیں رکھوں گا نا، اس کے لیے بھی میں پاک عورتیں لاؤں گا۔ اور ان کو امہات المومنین کا صحابہ حضور کے آخری دنوں میں، ظاہری وصال کے دنوں میں خبر ملی، کچھ لوگوں نے کہا فلاں ام المومنین سے نکاح کرنا چاہیں گے۔ حضور اسلام نے بات سنی تو دل کو شاک گزرا۔ رب نے قرآن میں کہا خبردار، میرے نبی کی بیویوں سے ان کے وصال کے بعد بھی کبھی بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے میرے حبیب کو تکلیف ہوگی۔ مالک نبی تو وصال کر کے تو تکلیف کیسی؟ بس کہا اوروں کے دنیا سے شوہر جائے تو وہ بیوہ ہوتی ہیں، میرے نبی میرے محبوب کی زوجہ بیوہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی زوجہ ان کی بیوگی نہیں تھی، وہ بیوہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے سرکار کی زوجہ ہی کہلائیں گی۔ یا نشان نبی کہہ کے رب نے گھر والیاں قرار دے دیا۔ اب آتا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح پر۔ یہ کویشچن سچی سچی مجھے بتائیے گا، سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو چھوٹی عمر میں نکاح ہو گیا، کس کس کے ذہن میں یہ سوال ہے؟ کیمرہ نہیں بتا بھی کرنا، بس ویسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال ضرور ہے کسی کے ذہن میں سوال کہ کیوں چھوٹی عمر میں کیوں شادی کی تھی؟ ذہنوں میں سوال آ جاتا ہے نا، چلے اس طرح نہیں آ جاتا کہ نہیں آتا، ایک کویشچن مارک تو رہتا ہے نا۔ اب اس کے دو جواب سنیں۔ آج بھی سائنس بھی کہتی ہے، آج بھی کئی فیملیز میں ایسا ہے بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں۔ آج بھی ہے کہ بچیاں تیسری 3 4 میں بھی ہوں، کتنی عمر 6 سال میں 7 8 سال میں، تیسری چوتھی میں بھی ہوں تو بڑی لگتی ہیں۔ اور عرب میں ویسے بھی خواتین بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی تھیں، وہاں تو مرد بھی 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش ہمارا بہت زیادہ دور تو نہیں، ہمسایہ تو بنتا ہمارا مشرقی پاکستان رہا ہے، وہاں بھی بلوغت 12 13 سال میں ہو جاتی ہے۔ تو پھر عرب وہاں کی بود و باش، وہاں کی خوراک، وہاں کے معاملات، تو وہاں پر جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے تاجدار کائنات نے اور حضور نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ سے، رب نے حکم دیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین بار بار آتے اور بار بار فریم کے اندر کوئی چیز لے کر آتے، دیکھتے حضور، جب اسے کھولتے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر ہوتی اس میں۔ تو 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے۔ اب 9 سال کی عمر میں رخصتی، آپ ابھی بھی اپنے بزرگوں سے کئی دفعہ دیکھیں پوچھیں گے، ہماری دادیوں میں نانیوں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے، ان سے کہ پوچھتے تو بتایا پتر میری بیاہ تے 13 سال دی عمر چ ہو گیا سی، 12 سال دی عمر چ میرا بیاہ ہو گیا سی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں غلط بات تو نہیں کر رہا۔ تو تاجدار کائنات نے 9 سال کی عمر میں شادی کی، ایک معنی، اور ہم اس کو اسی معنی میں لیتے ہیں تاجدار کائنات کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کسی معاملے میں حق سلب کرنے والے نہیں ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے صغر سنی میں نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ زیادہ دیر تک حیات رہیں، اور آقا علیہ السلام کے خاص علم فقہ کی 70% کی عالمہ اکیلی سیدہ صدیقہ کائنات ہیں۔ 14 سال تک درس حدیث دیے سیدہ عائشہ صدیقہ، جن میں 5000 صحابہ اور صحابیات ان کے شاگرد ہیں۔ یہ مقام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اور سیدہ کائنات وہ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات وہ ہیں جن کی پاکیزگی، جن کی عظمت مقام بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں جن کا بیان کیا ہے، یہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ اب آئیں دوسری طرف، اس کا ایک اور تحقیقی نقطہ ہے، اور وہ میرے شیخ اور ہمارے مفتی اعظم منہاج القرآن قبلہ
مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دامہ برکاتہم عالیہ، اللہ ان پر رحمت تو کر ہی رہا اور کرے، زندہ ہیں حیات، اللہ ان کو سلامت رکھے 100 سال، وہ سن لیں تو وہ کہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے تو عرض کر رہا ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے، ہماری بھی زندگیاں لگائیں۔ آپ نے ایک تحقیقی بات بیان کی ہے منہاج القرآن سے، آپ فرماتے ہیں آج بھی جب آپ قرآن پاک پڑھیں نا تو قرآن کے اینڈ کے اوپر پاکستان کا قانون ہے، ایکٹ ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو غلط نہیں چھاپا جا سکتا، اور اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے فلاں صاحب کہتے ہیں میں نے لفظ بلفظ اسے پڑھا ہے، اسی طرح پڑھا ہے اور یہ قرآن بالکل ٹھیک ہے۔ نیچے پھر بھی لکھا ہوتا ہے آج کے جدید دور میں بھی، جہاں پر پہلے کمپوزنگ کی جاتی ہے، پھر پروف ریڈنگ کی جاتی ہے، پھر اس کو چھاپا جاتا ہے، اس کے باوجود لکھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہماری طرف سے ہو گئی ہو تو اس کو انسانی خطا تصور کرتے ہوئے ہمیں بتائیں، ہم اس کی تصحیح کریں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور آج سے کئی 100 سال پہلے جب قلم کے ساتھ حدیثیں لکھی جاتی تھی اور پھر پردے کا تصور بھی موجود ہے امہات المومنین کے لیے، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر لفظ حرف کوئی حذف ہو گیا ہو اور 7 کے بجائے کوئی اور حرف ہو؟ بولیے ممکن ہے کہ نہیں؟ اب اس دلیل کو تقویت ملتی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہیں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہے، حضرت زبیر بن عوام کی امی جی بیگم ہے، عبداللہ بن زبیر کی امی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی اسماء بنت ابی بکر ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو غار ثور میں 3 دن کھانا پہنچاتی رہی ہیں۔ ابو جہل نے ان کے منہ پر تماچا بھی مارا تھا۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر بڑی طویل العمر تھی، 100 سال سے زائد عمر پائی، تو ہجرت کے وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 27 سال تھی۔ کن کی؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی عمر۔ اور اگر وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی ہیں تو مجھے بتائیں پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کی نکاح کے وقت عمر کتنی بنی؟ 17 سال۔ کتنی؟ 17 سال۔ تو پھر اب دوسری بات، تو پھر اسی اعتبار سے ہجرت کے 2 سال بعد تاجدار کائنات نے نکاح کے بعد رخصتی کی تو عمر کتنی ہو گئی؟ یہ بھی ایک تحقیق ہے ہماری۔ 19 سال میں تاجدار کائنات نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی، تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہم تو پہلے پر بھی یقین رکھتے ہیں، مگر اگر کسی کو یہ نہیں تو یہ بھی تحقیق موجود ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ ذہن سے ہر طرح کا خلفشار مٹ جائے کہ 19 سال کی عمر میں تاجدار کائنات نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی ان کے ساتھ رخصتی ہوئی تھی۔ اصل میں مقصود نکاح کی بات نہیں ہے، اصل میں مقصود مسلمانوں کے اس عزت و ناموس پہ حملہ کرنا ہے۔ ان کی جان تاجدار کائنات کے ساتھ جو وابستہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ جو تن من دن لٹا سکتے ہیں اور حضور کی محبت پر ایمان پر سودا نہیں کر سکتے، اصل میں اس پہ حملہ مقصود ہے۔ مقصود کیا ہے؟ ان کے اندر سے یہ جان نکال دیں۔ اقبال نہیں کہتا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج مسلمانوں پر یہ حملے ہیں، یہ سارے فتنے اس لیے ہیں کیونکہ آج ہم اپنے محبوب آقا سے بے وفا ہو چکے ہیں، ہمارا تعلق اپنے محبوب سے قائم نہیں رہا۔ ان کمزوریوں، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری کم اعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بے ضابطگیوں کی وجہ سے، اللہ رسول کے دین سے منہ پھیر لینے کی وجہ سے آج یہ کافر اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے جہاں کوئی چڑیا پر نہیں مارتی تھی، 800 سال تک ہم نے حکومت کی ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں اور ایک عرض کرتا ہوں، درد بھرا پیغام یہ بتائیں مجھے، ابھی میں اگر سوال ہے میرا، ابھی اگر میں کسی ایجنسی کے بارے میں، فوج کے بارے میں ابھی کوئی ایسی بات کہوں، کوئی ایسا جملہ کہوں جو ان کے مطابق نہ ہو، پاکستان کے قانون کے خلاف ہو، مجھے چھوڑا جائے گا؟ بولیے۔ میں عرب کے کسی بادشاہ کے سامنے اس کی توہین کر دوں، چھوڑیں گے مجھے؟ عرب کے کسی بادشاہ کا مذاق اڑاؤں، چھوڑیں گے؟ نہیں۔ بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ اپنے بادشاہوں اور اپنے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، جن کے نام پر ایمان لیا اور رب کو جن کے صدقے منانا ہے، ان کی جب بات آئے تو کوئی بولتا ہی نہیں، بات کی جاتی ہے۔ صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہوتا، اب اس کو عملی دو طریقے ہیں۔ ایک تو جو ملک ایسا کرے، 57 اسلامی ملک ہیں، اپنا مفاد چھوڑ کر اور تاجدار کائنات کی محبت کے صدقے اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یقین جانیے اگر UN کے اندر 57 اسلامی ملک صرف اس بات پہ اٹھ کے آ جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر کوئی سودا ہم نہیں کر سکتے، باڑ میں جائے تیل، باڑ میں جائے ہماری تجارت، صرف تھوڑے لمحے کے لیے، آپ یقین جانیں UN کو اپنی سالمیت خطرے میں پڑ جائے۔ اگر سب مل کر کہیں کہ انڈیا بندہ بن، ڈنمارک بندہ بن، اصل میں ہم لوگوں نے حکمران ہی ایسے اپنے لے آئے ہیں جن کو حضور سے بات کرنے اور آقا علیہ السلام کے لیے بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب دوسرا طریقہ کار یہ ہے جو تحریک منہاج القرآن کے حضور شیخ الاسلام نے بتایا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ حضور شیخ الاسلام نے تو یہ بھی فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی اسلامی ملک صرف پاکستان دنیا کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کر صرف اور کرے تاکہ اس پر کام ہو سکے۔ اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، چلے حضور شیخ الاسلام کی شخصیت تو ہمارے شیخ ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا بھر میں حضور کے جتنے غلام اور اسکالرز اتنے لائق لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک پینل بنا دیا جائے، وہ پینل اکٹھا ہو کر کوئی ملک اس کی سرپرستی کرے، وہ پاکستان ہو، وہ ترکی ہو، وہ سعودیہ ہو، وہ ایران، کوئی اسلامی ملک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کیس کو لے کر جائے۔ مجھے یقین ہے اپنے محبوب کے صدقے آج بھی حضور کے غلام ختم نہیں ہوئے۔ OIC اس پر بیانیہ اکٹھا کرے، لوگ حکمران اکٹھے ہو کر اس پر کوئی سیمینار کر اس کو منطقی انجام تک رکھیں تاکہ آنے والے آئندہ مستقبل کے اندر کوئی بھی حضور کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ امریکہ نے کیا کیا تھا؟ 2 جہاز ہی گرے تھے نا اس کی 2 عمارتوں پر، کس کس کو تباہ کیا اس نے؟ افغانستان، پھر عراق، اور اس وقت شام بھی جل رہا ہے، یمن بھی جل رہا ہے۔ بولیں اب یوکرین کی بات آئی، کشمیر اپنی جگہ، یوکرین کی بات آئی تو کس طرح سے آیا ہے؟ بس بتانا چاہتا ہوں جب تک امت اکٹھی نہیں ہوگی ہمیں یوں مار پڑتی رہے گی۔ حضور کی ناموس اور عزت سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور اگلی بات یہ بھی بتاتا ہوں، پاکستان کفرستان نہیں ہے، کیا؟ یہاں پر سیاست کے نام کے اوپر کہ میں پہلے نظر آؤں کہ میں پہلے ہوں، ہماری تحریک پہلے نکلی ہے، خدا رہا ایسے نہ کریں۔ تاجدار کائنات سارے ایمان والوں کے ہیں تو کوشش کریں اس پر سب اکٹھے ہو کر نکلیں، مگر اس طرح نکلیں کہ نہ کوئی گملہ ٹوٹے نہ کوئی شیشہ ٹوٹے، صرف کھڑے ہو کر حضور کی محبت کا اظہار ہو۔ اور یہ بیانیہ جو ہم دے رہے ہیں تحریک منہاج القرآن کے صدقے، بتائیں آج تک اس طرح بیانیہ ناموس رسالت کا کتنوں نے سنا ہے؟ کتنوں نے دلائل کے ساتھ بات سنی ہے؟ ہم بھی بڑھ کے لگا سکتے ہیں، مار دو، کاٹ دو، اٹھا دو، آسان ہے اگر یہ کام، لیکن اس دونوں باتیں ہر طرح سے زاویے سے بات کرنا اسلام کی حکمت ہے۔ ہر وقت اپنے ملک کو جلانا کمال نہیں ہے، بچانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے۔ یہ جتنی عمارتیں ہماری ہیں، یہ سڑک ہماری ہے، یہ شیشے ہمارے ہیں، گاڑیاں ہماری ہیں، یہ اشارے ہمارے پیسوں کے ٹیکسز کے چل رہے ہیں۔ بات یاد رکھیں، اس کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تحریک منہاج القرآن اس حکمت کو اپنانے پر زور دیتی ہے تاکہ یہاں وہ تو چاہتے ہیں، یہ دیکھا ہم تو کہتے تھے یہ سب کچھ ہے، ہاں انڈیا میں اب مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے، شروع ہو چکے ہیں، وہاں ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہے، وہ ستم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جب تک ایک نہیں ہوں گے اور اتحاد اکٹھا نہیں ہوگا مسلمان اور مومنین کا، حضور کی عزت و ناموس پر یہی سب کچھ ہوتا رہے۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کوئی اور جرت کرے، اللہ وہ ہاتھ توڑ دے جو میرے محبوب کے لیے اٹھیں، اللہ وہ زبان جل جائے، اور ان شانی کا هو الابتر، رب نے کہا ابھی تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ بے نام و نشان ہوں گے، یہ بے نام و نشان ہوں گے، ان کے اندر جرت نہیں،
یہ بے نام و نشاں ہوں گے جو میرے محبوب کی طرف اٹھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان والا رکھے۔ تحریک منہاج القرآن اسی فکر کو عام کر رہی ہے۔ ہماری حکمت ذرا مختلف ہوتی ہے مگر ہم اپنی بات کو وہیں رکھتے ہیں، اور ہمارے بارے میں بھی لوگوں کو کئی دفعہ مشکوک کیا جاتا ہے کہ شاید ہم کمزور لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور کے عشق و محبت پر سودا کرنا یہ کبھی ڈاکٹر طاہر القادری نہ خود سیکھا ہے نہ سکھایا ہے۔ حضور شیخ الاسلام سے پوچھا آپ کے ہاں ایمان و ادب کی کیا پہچان ہے؟ آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا ہم تو مدینے کے گلیوں کے کتوں کا ادب کرنا بھی اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آئیں اس پیغام کو لے کر جائیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وقت لے لیا، پھر معذرت چاہوں گا آج کے لیے، معافی قبول کیجئے گا۔ درود و سلام، دو شعر اور سلام دعا کر لیں۔ درود سلام شریف کے شعر۔